سن لیجئے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، اسلام اللہ کی قسم نبی اکرم کے معجزے دکھانے سے نہیں پھیلا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چمتکار دکھانے سے اسلام پھیلا؟ نہیں، خوب دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیاسے تھے لوگ، کافروں نے کہا اے محمد بتا تیری قوم کے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کیسے پانی پلائے گا؟ پانی ہمارے پاس ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا بسم اللہ، اور آپ کی انگلیوں کے پور سے پانی کے چشمہ بہنے لگتا ہے، پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے گرنے والے پانی کو پی رہے ہیں، لیکن نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کافر اسلام نہیں لا رہے ہیں۔ وہ نبی سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے، اس چمتکار کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی اسلام نہیں لا رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد بتا دو کہ میری انگلی میں، میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دو گے تو ہم اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مٹھی کو اپنے کان میں لگا، تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں مٹھی میں بند ہیں وہ میرا کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ ابو جہل نے جب مٹھی کو کان میں لگایا تو کنکریوں سے، پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے نبی اکرم کا یہ معجزہ دیکھا کہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ کون کہتا ہے کہ چمتکار دیکھنے سے اسلام پھیلا، معجزوں سے اسلام پھیلا؟ خندق کا موقع اٹھاؤ، صحابہ کرام بھوکے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، دیکھیے مجھے بھوک کی شدت ہے، خندق نہیں کھودی جا رہی ہے، اب کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ مل جاتا، کسی کے پاس ستو ہو، کھجور ہو، ایک گھونٹ دودھ ہی مل جائے۔ اللہ کے نبی اپنا پیٹ کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایک پتھر باندھے ہو، ذرا میرے پیٹ کا حال دیکھو۔ آپ نے جب اپنا کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں خود کھا پی کر آیا ہوں اور تمہیں بھوکا کام کرنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ یہ حالت جب حضرت عبداللہ ابن جابر نے دیکھی تو سیدھے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے بیوی آج یہ کنڈیشن دیکھی ہے، فرمایا ایک ہی بکری ہے، جلدی سے ذبح کر دیا، فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی کے کان میں کہہ دینا آپ اپنے ساتھ 5-6 لوگوں کو لے کر چلیں۔ بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے، دیکھو خندق کھودنے والے 300 صحابہ ہیں، اگر سب کو لاؤ گے تو دیکھو گھر میں بے عزتی ہو جائے گی، صرف چند لوگوں کو، یعنی نبی اکرم اپنے ساتھ خاص لوگوں کو 5-6 لوگوں کو لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر آتے ہیں، عبداللہ ابن جابر، اور کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے ابھی بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر دیا ہے، ہماری بیوی نے کہا ہے 4-5 آدمی جو آپ کے پاس ہوں آپ ان کو لے کے چلیے اور گھر میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کان میں کہا جا رہا ہے 4-5 لوگوں کو لے کے چلیے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے خندق والو ادھر آؤ، ادھر آؤ، حضرت جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹی گم ہو جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی ہم تو 4-5 لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ 300 آدمیوں کو دعوت۔ فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہہ دینا، اپنی بیوی سے کہہ دینا پڑوس کی ایک عورت کو بلا لاؤ، وہ روٹیاں بیلتی رہے، تم توے پر رکھتی رہنا بس، اور میں آ رہا ہوں۔ حضرت جابر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے یہی فرمان سنا دیتے ہیں اپنی بیوی کو۔ بیوی کہتی ہے اللہ تمہیں غارت کرے، یہ اس زمانے میں ایک جملہ چلتا تھا سگلت کا سواگل، کھونے والی تجھے کھو دے، یعنی تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی تو مر جا۔ اے جابر پکانا تو مجھے ہے، روٹی تو مجھے بنانا ہے، سالن تو مجھے بنانا ہے، کھانا تو ہمیں تیار کرنا ہے، اور آپ 300 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا اے میری بیوی مجھے بددعا مت دے، اللہ کے رسول کو میں نے 5-6 لوگوں کو کہا تھا لیکن نبی اکرم نے انسنی کر دی، 300 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اب جیسا انہوں نے کہا ویسا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ کی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم پردے میں چلی جاؤ، پھر ہانڈی کا ڈھکن کھولتے ہیں اور اس میں تھک تھکاتے ہیں،
कुछ पढ़ते हैं, थुकथुकाते हैं और कहते हैं कि आए जाबिर की बीवी तुम रोटी बनाती जाओ, आग पर सेंकती जाओ और देती जाओ। अल्लाह की कसम, जो खाना 4-5 लोगों के लिए था वो 300 लोगों ने पेट भर के खाया, फिर बच गया, फिर जाबिर के घर वालों ने खाया और उस इलाके के गरीबों में भी बांटा और तकसीम किया। अल्लाह की कसम, ये जिंदा जाबिर मौजिज़ा देखने के बाद भी खंदक खोदने वाले वो काफिर ईमान नहीं लाए। चमत्कार देखने से और चमत्कार करने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता है। आप कितना ही लोगों को कुछ भी दिखाएं, इस्लाम चमत्कार से नहीं फैला है। हजारों की भीड़ है, कहती है कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, हम ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी उंगली का इशारा कर देते हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा चांद के 2 टुकड़े, लेकिन इस चमत्कार, इस मौजिज़े को देखकर भी कोई इस्लाम नहीं लाता है। इस्लाम नहीं फैला है मौजिज़ों के को दिखाकर, इस्लाम नहीं फैला है चमत्कार दिखाकर। इस्लाम तो फैला है अपना अमल दिखलाकर, इस्लाम तो फैला अपना किरदार दिखलाकर। इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से भी नहीं फैला, इस्लाम फैला अपने आला अखलाक और आला करैक्टर और अच्छे आदत की वजह से। नबी अकरम की अच्छी आदतों को देखा, फौरन लोग इस्लाम लाते चले गए। मेरे भाइयों, याद रखिए, चमत्कार और मौजिज़े अगर इस्लाम के फैलने का जरिया होते तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर मौजिज़े दिखाने वाला कौन होता? मेरे भाइयों, कुरान से बड़ा मौजिज़ा फिर क्या होता? लेकिन आप याद रखिए कि इस्लाम मौजिज़ों से को दिखाकर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो जो दावत आप दे रहे हैं उस पर खुद अमल करिए। आपके अखलाक अच्छे हो, आपका करैक्टर अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आप बोले तो फूल बरसे, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। इस आला अखलाक और आला किरदार की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम नाम है आला अखलाक का, इस्लाम नाम है आला किरदार का। आज हमारे अमल देख लो, इस्लाम की जिंदगी में हम ढल जाएं तो लोग हमें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, आए घर घर तबलीग करने वालों, आए बोरिया बिस्तर और स्टोव लेकर, चूल्हे लेकर जमातों में जाने वालों, 3 दिन और 40 दिन के चिल्ले करने वालों, तुम इसलिए जाते हो ताकि लोग इस्लाम के करीब हो जाएं। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, सिर्फ नबी का करैक्टर अपने अंदर पैदा कर लो, लोग तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएंगे, खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। हमारा हाल हुआ है, हमारी हालत कोई देखे तो हमसे और दूर भाग जाता है। ये इस्लाम, ये मुसलमान। सुना है वो लतीफा कि एक आदमी को दांत में बड़ा दर्द था, चीख रहा आह आह, और डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहने लगा कि हमारा दांत देखो। डॉक्टर ने कहा कि इसको उखाड़ना पड़ेगा। उसने कहा कि कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 200 रुपए फीस है, दांत को उखाड़ेंगे, दांत में दवा लगा देंगे, 200 रुपए फीस। कहा अच्छा, दवा के साथ? कहा दवा भी दे देंगे तुम्हें 5 दिन की, उतने दिन में ठीक हो जाओगे तुम। तय हुआ 200 रुपया का, ठीक है। बैठाया उसको और लगाया उसके दांतों में पिलास और उखाड़ा उसका दांत, तो वो कस के चिल्लाया जोर से, आह मर गया, आह। 3-4 चीखें उसने मारी। बहरहाल दांत तो डॉक्टर ने उखाड़ दिया, दवा उसको लगा दी। जब पैसा देने की बारी आई तो डॉक्टर को वो 200 रुपए देने लगा। डॉक्टर ने कहा 600 रुपए दो। उसने कहा साहब तय तो हुआ था 200 रुपए, आप 600 रुपए क्यों मांग रहे हैं हमसे? डॉक्टर ने कहा कि इसलिए 600 मांग रहा हूं कि मेरे क्लिनिक के बाहर जो 2 पेशेंट बैठे हुए थे वो तेरे चीखने और चिल्लाने से भाग गए, उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे। वो 200 और देते, 200 और देते तो 400, अब वो तुझे देना पड़ेगा क्योंकि तू चिल्लाया क्यों है। वो 2 पेशेंट मेरे भाग गए इसलिए 600 दे।
یہ حالت آج ہماری ہے. اسلام ہم دکھا کر دوسروں پر عمل کریں, دوسرے ہمارے قریب آئیں, لیکن ہماری عادتیں, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارے حالات کو دیکھ کر لوگ ہم سے بھاگ اور رہے ہیں, ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان دور ہونے والوں کا خمیازہ, ان دور ہونے والوں کا عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط ہوگا. میرے بھائیوں, ہم اس عذاب سے بچیں گے نہیں. جو ہمارے قریب آنا چاہتے تھے, ہم ان کو اپنے عادتوں سے, ہم ان کو اپنے اخلاق اور کردار سے ہم اس کو دور کر رہے ہیں. اس کا عذاب بھی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا. یہ حالت آج ہماری ہو چکی ہے. بات کہاں کی کہاں چلی گئی تو معاذ ابن جبل کی بات سے ہم ادھر چلے گئے. آپ نے کہا نا آئے معاذ ایسا مت کرنا, غور کیجیے حکمت کیا چیز ہے. آپ نے کہا ہیں تو پانچوں چیزیں اسلام کا پلرز, لیکن جب تم یمن میں جاؤ تو یمن کے لوگوں سے کہنا کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو. پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا. جب وہ توحید میں مضبوط ہو جائیں, جب وہ کلمہ پڑھ لیں, توحید کے متوالے بن جائیں, توحید اپنے اندر وہ جاگزی کر لیں, توحید اپنے اندر پیوست کر لیں, تو آئے معاذ جب تم دیکھو کہ وہ توحید میں پکے ہو گئے ہیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے. اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے. جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں, جب وہ نماز میں پکے ہو جائیں, جب وہ نماز کے پابند ہو جائیں, جب وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے لگیں, اور جب وہ اس کے عادی ہو جائیں, تو پھر ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر رمضان کے, تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے. اتنا اتنا مال, اتنے اتنے اونٹ, اتنی اتنی گائیں, اتنی اتنی بکریاں, اتنی اتنی زمین میں پیداوار پر اتنی اتنی زکوٰۃ. تب تم ان کو بتانا, ڈائریکٹ نہیں. جب وہ نماز کے عادی ہو جائیں, پختہ ہو جائیں, 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں اور نماز کو اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ محبوب سمجھنے لگیں, تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. جب وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ بھی دینے لگیں اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے درہ خرچ کرنے میں کہ ماہر ہو جائیں, ایکسپرٹ ہو جائیں, عادی ہو جائیں, تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے ہیں. جب وہ روزہ بھی رکھنے لگیں اور روزے کے بھی عادی ہو جائیں, تب تم ان سے کہنا کہ اللہ رب تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت یعنی حج بھی فرض کیا ہے. چاہے اس کو کرنے میں کئی سال لگ جائیں, لیکن ایک ایک کر کے ان کو بلانا, 5 چیزیں بیک وقت ایک ساتھ پیش مت کر دینا. اگر تم نے 5 چیزوں کو ایک ساتھ پیش کر دیا تو لوگ بھاگ جائیں گے, پھر اسلام کو بوجھ سمجھیں گے اپنے اوپر, اور کوئی بھی آدمی اسلام کو قبول نہیں کرے گا. دیکھیے کتنی حکمت بھری بات بتائی تھی اللہ کے نبی نے, ایک ایک کر کے بلاؤ, ایک ایک کر کے بلاؤ, ایک ایک کر کے بلاؤ. ہوشیاری, دانائی ہم نے چھوڑ دی ہے, عقل مندی ہم نے چھوڑ دی ہے. جہاں نیکی کی طرف ہمیں بلانا ہے ہوشیاری سے اور عقل مندی سے, ایک چیز بتاؤں آپ کو, وہیں لوگوں کو برائیوں سے بھی روکنا ہے بڑی عقل مندی سے اور دانش مندی سے. بیک وقت نہیں روک سکتے ہیں آپ. کتنی بار بول چکا ہوں, جو باراتوں کا سسٹم ہے اور اتنے اتنے لوگ باراتی بن کے جاتے ہیں, آپ روک دیں گے, بیک وقت نہیں روک پائیں گے. اور پھر ایک بارات میں 50 قسم کی خرافات آپ روک دیں گے, نہیں روک پائیں گے. برائیوں کو بھی روکنے میں بڑی حکمت ہونی چاہیے.